کیا وجہ بنی ہے کہ جس میں اتنی غیر معمولی طریقے سے پیدائش کا عمل ہوا ہے؟ چونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی کچھ ایسے معاملات جو غیر معمولی ہوں وہ دیکھنے والوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے کچھ غلط رویوں کو اپنانے کی طرف لے جانے کا باعث بن جاتے ہیں۔ سیدنا مسیح کو بن باپ کے پیدا کیا گیا، ظاہری بات ہے بن باپ کے پیدا ہوئے، ہم بائبل میں پڑھتے ہیں خداوند باپ کے الفاظ آتے ہیں، اور اسی پس منظر میں پھر ایک پورا کا پورا تصور قائم کر لیا گیا گویا کہ وہ خدا کی ہی جسدی تجسیم ہوئی ہے۔ وجہ کیا بنی کہ باقی تو کوئی پیغمبر ایسے پیدا نہیں ہوا جیسے سیدنا مسیح پیدا ہوئے؟ اس طرح کے تصورات خود ہم نے رسالت مآب کے بارے میں بھی قائم کر لیے ہیں۔ بعض موقعوں پر کوئی بات کہی جاتی ہے یا کوئی معاملہ کیا جاتا ہے اور اس کو صحیح طریقے سے اگر میں یا آپ نہیں سمجھتے تو اسی سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ تعبیر کی خرابیاں ہیں، یہ ہمارے ہاں بھی ہیں، یہ مسیحیوں کے ہاں بھی ہیں، یہ یہود کے ہاں بھی ہے، یہ دوسری اقوام کے ہاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ سیدنا مسیح کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا وہ ان کے مشن کے لحاظ سے کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہر پیغمبر کو اس کے مشن کے لحاظ سے کوئی معجزہ دیتے ہیں، کوئی معاملہ اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سنن ہیں پیغمبروں کے بارے میں۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ جب انہیں نبوت دی گئی تو ان کو ایک دوہرا مشن دیا گیا۔ ایک طرف وہ فرعون اور فرعون کے اعوان و انصار کے سامنے دعوت پیش کریں گے، اور دوسری جانب بنی اسرائیل کو قومی حیثیت سے منظم کر کے وہاں سے نکالیں گے اور ان کو فلسطین میں آباد کریں گے۔ یہ دوہرا مشن ہے۔ اس کے لحاظ سے جب انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دیا جائے تو ان کو بھی نبوت دے دی گئی۔ اچھا، یہ معاملہ آپ دیکھیں کسی اور کے پیغمبر کے بارے میں نہیں ہوا۔ بالکل ہارون علیہ السلام۔ اسی طرح سے جب انہوں نے کہا کہ فرعون تو ایک باجبروت بادشاہ ہے، وہ تو پہلے ہی مرحلے پر میری گردن اڑا دے گا، تو پھر ان کو کچھ ایسے معجزات دیے گئے جو پہلے ہی مرحلے پر اس کو خاموش کر دیں اور بات سننے پر آمادہ کریں اس کو۔ تو یہ ظاہر ان کے مشن کی ضرورتیں تھیں۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مسلمان قوم کا اپنے لیے انتخاب کیا وہ بنی اسرائیل ہے۔ سب سے پہلی مسلمان قوم ہی وہی ہے۔ ان کے ذمے یہ کام لگایا گیا کہ وہ فلسطین میں آباد ہو کر اللہ کے دین کی دعوت کا فلسطین کو مرکز بنا دیں۔ اس میں جس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں، جس کو ان کے یہاں ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، یہ کیا تھا؟ یہ اصل میں اللہ کی توحید کا مرکز تھا۔ اس سے دعوت بلند ہونی تھی۔ انہوں نے یہ کام کیا۔ ان کی تاریخ میں سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے دور آئے، لیکن بتدریج جب وہ اللہ کے مقابلے میں سرکش ہو گئے، انہوں نے اللہ کے عہد کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب ان کو اس ذمہ داری سے معزول کر دیا جائے۔ ایک بہت بڑا منصب جو کم و بیش ان کو 1500 سال تک حاصل رہا، اس کے لیے آخری وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کی حیثیت سے، یعنی ان کے ہاں آخری پیغمبر کی حیثیت سے حضرت مسیح کو مبعوث کیا۔ مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی قوم جس کو میں نے اپنے لیے انتخاب کیا، جس کو میں نے دنیا کی قوموں پر فضیلت دیے رکھی، اس کو اگر میں معزول کر رہا ہوں تو اس کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے پیش کرنے کے لیے۔ حضرت مسیح اس مقصد کے لیے بھیجے گئے۔ چنانچہ ان کے ساتھ ایک ایک غیر معمولی معاملہ ہوا، کیونکہ ایک ایسی مسلمان قوم بگڑ گئی تھی جس کو اب عمومی طریقے سے خطاب نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو بڑے خاص معاملات کرنے کے بعد حضرت مسیح کو اٹھایا گیا، بلکہ ان سے پہلے حضرت یحییٰ کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ ہوا۔ اس طریقے سے اٹھایا گیا کہ ان کی پیدائش معجزہ بن گئی، ان کا گہوارے میں کلام کرنا معجزہ بن گیا، ان کی پوری شخصیت ایک معجزہ بن کے رہ گئی۔ اور پھر جب وہ یروشلم میں آئے اپنے وطن ناصرہ سے نکل کے، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ گلیوں اور بازاروں میں گویا معجزات ہی معجزات بکھیر دیے گئے ہیں، تاکہ یہود کے پاس، یہود کے علماء کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ چنانچہ جب یہ سب کچھ ہو گیا، پھر بھی وہ باز نہیں آئے اور انہوں نے سیدنا مسیح کو اصرار کر کے دنیا ہی سے رخصت کر دینا چاہا، یعنی صلیب دینا چاہی۔ ان کا اصرار تھا، ان کے کاہنوں کا، ان کے علماء کا۔ وہ سر پیٹتے تھے جب انہیں پتہ چلتا تھا کہ ابھی تک وہ دنیا میں کیوں ہے۔ اس درجے میں جب وہ گر گئے، اس پستی میں اترے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اب تم معزول ہو، اب میرا یہ پیغمبر تھا، میرے پیغمبر کے ماننے والے یہ چند لوگ جو اس وقت کوہ زیتون پر بیٹھے ہوئے ہیں، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ ان کو دنیا میں غلبہ عطا کروں گا،
اور یہ غلبہ قیامت تک قائم رہے گا اور تم مغلوب رہو گے، ان کے مغلوب رہو گے۔ بالکل واضح ہو گیا، اور کیسا ایک ڈائلما ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم میں پیغمبری کا خاتمہ کر رہے ہیں اور آخری پیغمبر وہاں مبعوث کر رہے ہیں، اور اس کے لیے اتنا غیر معمولی اقدام کر رہے ہیں اس کی پیدائش کا، اور اس کے ماننے والے بجائے اس چیز کو اس پس منظر میں دیکھیں، خود اس اقدام کی بنیاد پر شرک کی پوری فاؤنڈیشن جو ہے ان کے استوار ہو گئی۔ اچھا، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ 3 چیزیں نظر آتی ہیں مسیحیت کے اندر سررشتے کی حیثیت رکھتی ہیں، دوڑتی پھرتی نظر آتی ہیں۔ پہلی چیز ہے تثلیث، دوسرا ہے کفارہ، اور تیسرا ہے نسخ شریعت۔ موجودہ دور کی مسیحیت انہی 3 پلرز کے اوپر کھڑی ہے۔ بتائیے گا سیدنا مسیح کی جو دعوت ہمارے پاس پہنچی بائبل کی صورت میں، اور قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، تثلیث کے بارے میں، کفارے کے بارے میں، نسخ شریعت کے بارے میں؟ اس کے لیے قرآن مجید کو پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اچھا، ہمیں انہیں یہ کہنا چاہیے کہ آپ انجیل کو ہر طرح کے تعصبات سے بالاتر ہو کر پڑھیں، یعنی جس صورت میں انہوں نے انجیل کو ترتیب دے رکھا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ انجیل ایک باقاعدہ کتاب کے طور پر مرتب نہیں ہو سکی۔ سیدنا مسیح جب دنیا سے اس طرح رخصت کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے نتیجے میں جو کچھ اتر چکا تھا بس وہ خطبات کی صورت میں موجود تھا۔ یہ سمجھیں کہ جیسے مکے میں قرآن کی صورتحال تھی تو اسی صورت میں تھی۔ چنانچہ یہ سیرت کی کتابیں ہیں، یہ متی، مرکز، لوکا، یہ اصل میں سیرت کی کتابیں ہیں جن میں جگہ جگہ انجیل کے اقتباسات آتے ہیں۔ اچھا، وہی اب ہمارے پاس ہے، ان کے پاس بھی وہی ہے، وہ اس کو اسی حیثیت سے پڑھتے ہیں۔ اس کو پڑھیں، اس میں کہیں آپ کو شائبہ بھی نہیں نظر آئے گا۔ یہ جو کچھ تثلیث کا عقیدہ ہے یا مسیح کی الوہیت کا عقیدہ ہے، کسی ایک جگہ پر بھی اس کے ادنا آثار بھی موجود نہیں ہیں، بشرطے کہ انسان تعصبات سے بالاتر ہو کر اس کا مطالعہ کرے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہوا۔ اچھا، ہم سب ایک پچھلے دنوں میں چیز دیکھ رہا تھا، تو کسی ایک جگہ کو اٹھا لیا جائے جو سیدنا مسیح نے پیش کی ہے، جو ان کی دعوت ہے، مثلا جو سرمن آف دی ماؤنٹ ہے، پہاڑی کا واز ہے، اسی کا مطالعہ کر لیا جائے تو وہ اس پورے کا پورا جو نظریہ مسیحیت نے پیدا کیا اس کو اگل کے باہر پھینک دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ میں تو مسلمانوں سے بھی ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ان کے پیغمبر کی تعلیمات ہیں، اگرچہ وہ اپنی اصل زبان میں محفوظ نہیں رہیں، لیکن ان کے تراجم ہی صحیح، ان میں بڑی روحانیت ہے، ان میں بڑی حکمت ہے، ان میں پیغمبروں کی تعلیم کا غیر معمولی عکس ہے، اور جو باتیں فرمائی گئی ہیں وہ وہی ہیں جو قرآن میں ہے۔ پہاڑی کا باز یا سرمن آف دا ماؤنٹ کو آپ پڑھنا شروع کریں 7ویں باب سے، پورے دین کو وہ بیان کر رہے ہیں۔ پورا دین کیا ہے، پورے دین کی روح کیا ہے، اور یہ روح کس طریقے سے تمہارے وجود میں سرایت کرنی چاہیے جب تم اس کو مانتے ہو، اس کی ابتدا انہوں نے انہی چیزوں کی تردید سے کی ہے، اور اس میں وہی تصور پیش کیا ہے جو قرآن دین کا تصور پیش کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے ان کو کہا کہ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، انجیل کو ماننے والے اس انجیل کو پڑھیں اور اس کے مطابق اپنے فیصلے کریں تو وہ بالکل ہدایت پر آ جائیں گے۔ یہ تو بعد کے ادوار میں تعبیرات ہوتی ہیں، علماء کے فتاویٰ ہیں، تصورات ہیں، جن کو بدقسمتی سے اختیار کر لیا جاتا ہے۔ اس وقت جو مسیحیت ہم دیکھ رہے ہیں اس کو خود مسیحی علماء جانتے ہیں کہ وہ سینٹ پال کی مسیحیت ہے۔ سیدنا مسیح نے جس چیز کی دعوت دی ہے وہ کہیں بھی یہ نہیں بتاتے کہ وہ کسی نئے دین کو لے کر آئے ہیں، کہیں یہ نہیں بتاتے کہ یہ دین مسیحیت ہے اور اس کا میں نے یہ نام رکھا ہے۔ وہ تو اسلام، اللہ کے دین، اللہ کے پیغام کی دعوت دے رہے ہیں، اور اس دعوت میں، اس کے بنیادی مقدمات میں، اس کے اصول میں، اس کے فروع میں کوئی معمولی فرق بھی نہیں ہے۔ وہی پیغام ہے جو قرآن کا ہے، وہی پیغام ہے جو اس سے پہلے تورات اور زبور کا ہے۔